فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مادیت کے دور میں اللہ رب العزت نے ہم کو محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت جیسی عظیم دولت اور نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے عہدہ منصب والے، بڑے بڑے مال و دولت والے، جگیروں والے، نعمت اور محبت اہل بیت سے محروم ایسے دولت مند بھی دیکھے، یا یہ کہنے دیجئے کہ ایسے میں نے کنگلے بھی دیکھے، اور میں نے محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے مالا مال، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، وہ محنت اور مزدوری کرنے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے۔ آج کے دور میں جب ہر طرح سے ناسبیت اپنے عروج پہ ہے، خارجیت اپنے پار پھیلا رہی ہے، انسان کے عقائد پہ حملے ہیں، انسان کے نظریات پہ حملے، انسان کے ایمان پہ حملے، دنیا ہے، مفتیان ہے، اور ایسے حالات میں بھی کسی بندے کو محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت مل جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا میں نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ المیہ یہ ہے اس سب کانٹیننٹ کا، بالخصوص بر صغیر کا، کہ جس نے بھی محبت اہل بیت، افضلیت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت کا نعرہ لگایا ہے، تو اس کے لیے حالات بڑے مشکل ہو گئے۔ فتووں کی مشینیں کھل گئی ہیں، رافضیت کے فتوے، شیعت کے فتوے، گمراہ ہونے کے فتوے، اور یہ فتوے کوئی آج کل یا پرسوں ترسوں کی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نے بھی اس گھر کی نوکری کی ہے، جو بھی آپ اس گھر میں جھکا ہے، زمانے میں اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں قاضی صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سی حقیقت دیکھ لی تھی اہل بیت کے غلاموں نے، وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میثل تمار نے، وہ کون سی حقیقت کو پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، کہ مال کی پیشکش تھی، امارت کی پیشکش تھی، جگیروں کی پیشکش تھی، اہل بیت کے غلاموں نے امارت پر ٹھکرا دیا، مال کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا، اور اہل بیت کی محبت میں وہ عشق کے جام پیے، کئیوں نے گردنیں کٹوا دی، کئیوں نے پھانسیوں پہ جھولے لیے، لیکن در اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے آج کل بھی آپ جو دائیں بائیں قرب و جوار میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا تسلسل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کو آپ کے دلوں سے نکال دیا جائے، کھینچ کے نکال دیا جائے، لیکن ان کو مغالطہ لگ گیا ہے، ان کو کسی نے سمجھایا نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں۔ یہ میثل تمار کے فالوور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حجر ابن عدی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جان جا سکتی ہے، یہ گردنیں کٹ سکتی ہے، اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے ساری کائنات پلتی ہے،
یہ قاسم کائنات ہستیاں ہیں، ہم نے ان کو شیعہ سنی میں پابند کر دیا، مقید کر دیا۔ اللہ کے بندو، ان کو شیعت میں سنیت میں نہ تلاش کرو، ان کی محبت نہ شیعت ہے، نہ سنیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، خدا کے لیے میں پوری دنیا میں دعوت دے رہا ہوں، میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے نکل کر رہا ہوں۔ مجھے تو آج تک اپنی عمر میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اشتیاق کاظمی صاحب استاد العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی علمی شخصیت، ان سے پوچھئے گا، مجھے جو نظر آیا ساری ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں۔ 20 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ میں نے بھی کتابیں مکمل کر دی ہیں۔ میں یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھئے گا، میرے بستر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، واللہ باللہ تاللہ میں پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، قیامت کے روز تاجدار کائنات کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ واللہ باللہ تاللہ میں نے بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی کو، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، ابو حنیفہ کو، شافعی کو، مالک کو، احمد بن حنبل کو پڑھا میں نے۔ مجھے آج تک حضور کی اہل بیت جیسی ہستیاں نظر نہیں آئی۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون لوگ تھے، یہ دنیا میں کس بھیس میں آئے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کیوں آئے۔ ان کو سمجھنے کی نہ میری بساط ہے نہ آپ کی ہے، ان کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس گھر کی نوکری، اس گھر کی گدھائی، اس گھر کی چاکری، وقت بڑا محدود ہے میرے پاس۔ موسم آپ کے سامنے، میں ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں، مجھے جو نظر آیا ہے، میں 50 سے زائد حضور علیہ السلام کی حدیث کو جمع کر کے اس کا لب لباب، اس کی اگر میں سمری آپ کے سامنے رکھوں یا اس کا معنی اخذ کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، خدا کی عزت قسم قوالی صاحب، اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، اور کسی مسلک کے ساتھ نہیں جوڑا، نہ شیعہ نہ شرط، نہ اہل سنت، نہ دیوبند، نہ حدیث، نہ حاجی صاحب، نہ مفتی صاحب، نہ علامہ صاحب، نہ کوئی زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یکتا، نہ بیداری، نہ رکوع، نہ سجود۔ میں ان کا انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ایک پہچان بیان کی میرے آقا نے کہ اہل بیت کی محبت کی ایک شرط ہے، ماں کا حلالی ہونا شرط ہے، باپ کا ایک ہونا شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں، اہل بیت کی حب نہیں، اہل بیت کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام نہیں، تو وہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے۔ کسی کو حوالہ چاہیے میں دوں گا۔ آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ فارم فل کرتے ہیں 2 خانے ملتے ہیں آپ کو، ایک سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں، ایک سن ناف کا جس میں آپ ولدیت کا نام لکھتے ہیں۔ آپ اہل سنت کی امہات الکتب چھوٹی کی کتابیں پڑھیں، کھولیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کے ذرا شجرے چیک کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی جس نے اس گھر سے منہ موڑا ہے، جس نے حضور کی اہل بیت اطہار کو ستایا، رلایا ہے، ظلم کیے، ستم کیے، جس کے قلب میں، فواد میں، سینے میں حب اہل بیت نہیں نہ ملے گی آپ کو، چیک کر لینا، یہ میرا چیلنج ہے، نہ ماں ایک ملے گی نہ باپ ایک ملے گا، بندہ ایک ملے گا آپ کو اہل بیت کا دشمن اور منکر، میں حوالے دوں گا آپ کو، بندہ ایک ملے گا، وردیت کے خانے میں نام 4 ملے گا۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھا دیا، خدا کے لیے
بات کرتا ہوں اہل سنت کہتے ہیں حضور کی سنت پہ چلنے والے. امام ابو حنیفہ وہ تو سنی ہے, وہ لکھتے ہیں لولم سنتان حلقان, 2 سال جو حضور کے شہزادوں کی میں نے نوکری کی ہے, اس گھر کی جو چاکری کی ہے, جو ان مقدس اور اعلیٰ ہستیوں کے میں نے لوٹے بھرے ہیں, جو مسلے بچھائے ہیں, جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں, اگر 2 سال یہ نوکری مجھے نہ ملتی تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا. وہ سنی رہے کہ نہیں؟ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے لکھا ہے حضور کی اہل بیت آپ کی مودت کو, آپ کی محبت کو, حب کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے, کمپلسری کر دیا ہے. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے. جب آپ نے یہ لکھا آپ دیوان شافعی اٹھائیں, امام ابن حجر مکی کی السوائے کے مہر کا اٹھائیں, خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. میں کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا آپ کو. جب یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی تھے اس وقت کے, انہوں نے اپنی فتووں کی جو مشینیں تھی ان کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا, فتوے چڑھ دیے, شافعی رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا, گمراہ ہو گیا, ہل گیا. یہ فتوے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے پھر جواب دیا, سنو جواب. آپ نے پھر لکھا ان کان رشد اہل بیت محمد فلیشهد الثقلان. فرمایا اگر اہل بیت کی محبت سے, علی کی محبت سے, پاک زہرا کی تعظیم سے, حسنین کی محبت سے, حضور کی آل اولاد کی تعظیم, توقیر, ادب, احترام سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دونوں جہاں سن لیں, جن و انس, اس پوری کائنات میں کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. بتائیں وہ سنی رہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل افضلیت اہل بیت کے قائل تھے. میں کتنے حوالے دوں, میرے پاس وقت نہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. وہ اہل بیت کو کسی اور کے ساتھ قیاس ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ بڑی اعلیٰ, بڑی منزہ مصفہ ہستیاں ہیں, ان کا دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنے جہالت ہے. ان کو کوڑے لگائے گئے, امام مالک کو کوڑے لگائے گئے. وہ جو ہوا ہمارے ساتھ قوانی صاحب ہوئے کچھ نہیں. آپ پڑھے جا کے, میں وہ آپ کو سنا نہیں سکتا. ان کا جرم کیا تھا؟ محبت اہل بیت, افضلیت اہل بیت. اس کا مطلب ہے یار لوگوں کی تقریریں پوری نہیں ہوتی جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھ لیں, ان کے خطبے مکمل نہیں ہوتے جب تک اقبال کو توڑ نہ کر لیں. پتہ نہیں یہ شعر نظر کیوں نہیں آتا ان کو, یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے. اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بھوت ربی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا, مجھے ایک دوست نے ڈرا دیا تھا, مذہب جسے تجھے جا رہے ہو نا اوتھے تو مقصر نے سارے, آپ نے بولتے رہنا انہوں نے سن رہا ہے. میں نے کہا یار ایسے مقصر ہوتے ہیں, آپ کو تو سلوٹ ہے. میں اس کا مطلب ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت سے, کمالی صاحب حب سے اگر بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, جملہ دے رہا ہوں, اس گھر کی غلامی سے, نوکری سے, چاکری سے اگر بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. ابا یا کوئی امام بنا اس گھر سے, کوئی فقیہ بنا اس گھر سے, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے, کوئی مورخ بنا اس گھر سے, کوئی علامہ بنا اس گھر سے, کوئی مفتی بنا اس گھر سے, کوئی صوفی بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, فساد ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, یکزا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملا اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر
گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. اس گھر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اس گھر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں یار. ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا. ان کے بغیر نہ ایمان کا کانسیپٹ ہے، نہ کوئی زندگی کا کوئی کانسیپٹ ہے. اب وقت بڑا محدود ہے، ایک نقطہ میں نے ضرور سمجھانا ہے آپ کو. وہ نقطہ اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، ہاتھ جوڑنا سارا سال تڑپیں گے. یہ نقطہ ذرا سن لیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین اس کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تکوین میں بنایا، بڑا والا، بڑا منزہ، بڑا مصفہ، بہترین حائط دے کے، بہترین صورت دے کے، بہترین مورت دے کے، بہترین سراپا اور پیک کر دے کے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا آج جا کے اور چیک کرنا اللہ نے جو بنایا ہے. جس سائز کی دائیں آنکھ اسی کی بائیں، جس سائز کا دایاں بازو اسی کا بایاں، جس سائز کی دائیں ٹانگ اسی کی بائیں. بولو یار، اسے کہتے ہیں احسن تکوین. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو معزز بنایا، اشرف بنایا. جتنی بھی میری مخلوق ہے ان میں سب سے اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا. شاہ صاحب کی بلا آگے تشریف لیں، آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے. بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ بنایا. کس کو بنایا؟ انسان کو. کس کو؟ ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی کہ جو مسلمان ہوں گے انسان ان کو میں نے بڑا احسن بنایا. حکم کو ایبسلوٹ رکھا، مطلق رکھا، انسانیت کی بات کی. انسان کو اللہ بتایا. میں مختصر کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں. کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ قیمتی، افضل، اعلیٰ بنتی ہے اپنے خمیر سے، اپنی اصل سے. یار یہ میرے سامنے کیا ہے؟ مائک ہے نا، سٹینڈ بولیں یار، سٹینڈ لوہے کا بنا ہے. اس کا خمیر ہے لوہا، یہ سٹینڈ بنا ہوا ہے لوہے کا. لہذا جب اس کو فروخت کریں گے تو وہ اس کی اوریجن یعنی مبدا، اس کا خمیر وہ چیک کرے گا کہ لوہے کا، لہذا یہ قیمتی ہوگا لوہے کا اس کے خمیر کی وجہ سے. آپ اسی طرح کا ایک اور سٹینڈ لا کے رکھ دیں، وہ بنا ہو گولڈ کا، سونے کا، یعنی سائز اس کا بھی یہ ہے سیم، کام اس کا بھی یہ مائک کو اٹھانا، کام اس کا بھی یہ مائک کو اٹھانا، سائز میں ایک، دیکھنے میں ایک جیسے. فرق کدھر آ گیا؟ خمیر میں. یہ بنا لوہے کا، وہ بنا گولڈ کا. اب ظاہر دیکھ کے کوئی عقل مند کہے دو ہی کو جے، آپ نے کہو بھائی آپ کوئی اپنا علاج کروا، دو ہی کو جے کتھے؟ یہ بنا ہے لوہے سے، وہ بنا ہے گولڈ سے، سونے سے. لہذا قیمت میں فرق آیا. تیسرا لا کے رکھ دیں ڈائمنڈ کا، وہ ہیرے کا، وہ دونوں سے قیمتی. کس وجہ سے؟ اپنی اصل کی وجہ سے، اپنی خمیر کی وجہ سے قیمتی بن گئے. اچھا بات ختم. مختصر ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ جو انسان تو بڑی تعریفیں کر رہا ہے قرآن میں، اس کی تو نے اس کو بڑا معزز، بڑا اشرف بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا. ساری مخلوق میں سارے اختیار اس کو دے دیے تو نے. اتنا اللہ تو نے جس کو بنایا اور احسن بنایا. ذرا یہ تو بتا مولا تو نے یہ انسان بنایا کس سے؟ بڑی خاص بات. انسان کا خمیر تو بتا، انسان کی اوریجن تو بتا، مبدا تو بتا، کس سے؟ اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے. اللہ کو بتاتا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ کہتا ہوں بتا دیتا ہوں انسان میں نے بنایا بدبودار مٹی سے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے. سیاہ گارے سے، سیدر سیدھا مٹی سے، بجتی مٹی سے. آپ مٹی میں پانی ڈال کے نا
اس کو سورج کے آگے پڑا رہنے دیں 8-10 دن، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا، اس سے بدبو بھی آئے گی، اسے کہتے ہیں سلسال۔ مولا میں بڑی ایک جملہ دینے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، آپ کی محبتوں کے صوفی صاحب۔ مولا جو انسان سیاہ مٹی سے بنا، جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، جو انسان گارے سے بنا، وہ بن گیا آسانی تکلیم۔ مولا جو انسان جس کا خمیر بدبودار مٹی یا سرسال سیاہ گارا، مولا جو گارے سے بنا وہ بن گیا آسانی تکلیم۔ تو مولا کچھ ہستیاں ایسی بھی تو ہیں جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں، سلسال ہے نہیں، جس میں بدبو ہے نہیں، مولا جو سلسال سے بنا وہ بن گیا آسانی تکوین۔ تو جو تیرے نور سے بنے ان کی نفاست کا کیا گیا؟ اللہ ایمان نعرہ حیدری۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک والے آخری انسان تک سلسال، وہ جاگو ذرا یار، سلسال وقت نہیں ورنہ اتنے انبار لگا دوں آپ کو سلسال پاری، یہ بنے مٹی سے، وہ سیاہ گارے سے۔ چلو لغت کھول کے نا سلسال کے معنی چیک کر لیں، قرآن دے رہا میں یار آپ کو۔ اس کا مطلب مولا یہ ہے سلسال والے، آپ پتہ کرتے ہیں نور والے۔ امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130 1130۔ کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ اسی حدیث کو امام قسطلانی الموہب الدنیا میں لے کے آئے، امام خازنی اپنی مناقب خازنی میں لے کے آئے۔ میں 70-80 کتابوں کو جوڑ کے مضمون آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مختصر کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی۔ سلمان فارسی کا نام سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، اپنے بیٹوں اور پوتوں کے نام رکھنے والوں، رکھو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر بن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مصطفیٰ کے صحابی تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ پہلی کھیپ کے صحابہ ہیں یار، یعنی اپنے آغاز سے لے کر آخری سانس تک محمد اور آل محمد کے وفادار نہیں، ذرا برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حدیث سنو میرے آقا فرماتے توجہ، کنتو انا و علی و فی روایت و فاطمہ و فی روایت و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسیٰ القاظم و علی رضا محمد تقی علی نقی و حسن عسکری و محمد مہدی علیہ السلام نوران بین یدی اللہ قابلا یحییٰ کا آدم اور جنگ نتھا والا آؤ میری طرف۔ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام۔ آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا۔ یہ ہوا، یہ ہے نور والا۔
بولو یار. اور چلو میری نہ مانو, نعرہ حیدری, احمد رضا خان بریلوی, کوئی اعلیٰ حضرت ماننے والوں ان کو ہمارے ساتھ بڑی خاص بات ہے. امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت ماننے والوں, کوئی ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ میں ان کا عقیدہ سب لکھتے ہیں. آؤ میری طرف. آپ نے سنا ہوا یہ شعر ان کا, وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور, تیرا سب گھرانہ نور. اس کا مطلب ہے کیا سامنے آیا؟ سرسال والے تے نور والے. یہ نور والے ہیں, باقی سرسال والے ہیں. اب جو نور ہوتا ہے نور, ان کی اصل میں ایک اور حدیث دیتا ہوں آپ کو. اصل میں موسم کی وجہ سے لیٹ ہو گیا پچھلا پروگرام بھی, ورنہ میں نے آپ کو 1.5-2 گھنٹے سنانا قسم سے. پھر صحیح کبھی. اب یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا, علامہ صاحب بھی تشریف فرما. امام عبد الرؤف المناوی کی اتحاف السائل ہے, اس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا, اس میں وہ حدیث لے کے آئے. آؤ میری طرف. میرے آقا فرماتے ہیں ان فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. کیا ہے بولو یار؟ ام پتہ کسے کہتے ہیں؟ اصل کو, اوریجن, مبدا, بگننگ, آغاز, جڑ, روٹ, ابتدا, اسے کہتے ہیں امن. ماں کو پتہ ہے کیوں امن کہتے ہیں؟ ماں اس لیے ماں امن ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے ہے, اس لیے وہ ہے امن. آپ سائنس بھی مان رہی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, احادیث بھی کہہ رہی ہے, ساری کائنات کے اوپر پانی پانی تھا. یہ جو پہلی بستی بنی نا زمین پہ, زمین کا ٹکڑا جو پہلا اس کی بگننگ آغاز ہے وہ ہے شہر مکہ. کون سا شہر مکہ؟ آپ قرآن پڑھے, متعدد مقامات پہ اللہ نے فرمایا ام القرى مکہ کو. کیا یعنی اس قریہ, اس بستی کی بگننگ ان پڑھ نہیں جا رہا. قرآن کس سورہ سے شروع ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ. جی قرآن کی بگننگ سورہ فاتحہ ہے نا, بولیں یار سورہ فاتحہ. اس میں اسے کہتے ہیں ام القرآن, یعنی قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ وہ ام القرآن ہے. جتنے بھی علوم ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑا کہہ رہا ہوں, سارا لوح محفوظ میں. اس کو کہتے ہیں ام الکتاب. زندہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور امی ہو گئے. قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اتباع کرو نبی امی کی, یعنی جو اس کائنات کی اصل ہے, اوریجن ہے, مبدا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ دینے لگا ہوں, میں اور آسان کر دیتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کا نور بنا, پھر اس کے بعد یہ سارے نفوس قدسیہ بنے, پھر ان کے نور سے ساری کائنات بنائی. جو ان کو نور نہیں مانتے والی صاحب, جو ان 14 کا نور نہیں مانتے, فرشتوں کو وہ بھی نور مانتے. میں بتاؤں کہ مولوی کے نور کی حقیقت کیا ہے. امام خاصوی مناقب خاصوی میں یہ روایت لے کے آئے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. مولوی جی یہ جو تیرے نور ہے نا, جبریل امین سے لے کے کرامن کاتبین تک تے منکر نکیر تک, سارے ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا, تخلیق کیا علی علیہ السلام کے چہرے کے نور سے خیرات لے کے. اس کا مطلب یہ ہے جس سے کوئی بنے ام, حضور میں ساری کائنات کی ام. ایک جملہ دے رہا ہوں, کہا آپ تو ساری کائنات کی ام ہیں. اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو, پھر 14 نفوس قدسیہ کو, پھر اللہ نے جنت کو بنایا آپ کے نور سے, اپنے عرش کو, پھر جماعتات, پھر سورج, چاند, ستارے, لوح, قلم, سارا کچھ آپ کے نور سے بنایا. آپ ساری کائنات کی ام ہو گئے. آقا کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ محمد کی اصل کا نام زہرا ہے, محمد کی اوریجن کا نام زہرا ہے, محمد کے مبدے کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے پاک محمد کو بنایا ہے اسی نور سے پاک زہرا. کسی کی
ثابت سلیم آئی ہو. میرے آقا فرماتے شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان ہے, اس کی جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 53 ہے. میرے آقا فرماتے خلقت وانا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے. کسی کیا بھی سلیم آئی, میرا آقا فرماتے الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحد. لوگ جدا جدا شجرہ سے, حسب سے, نسب سے, میں اور علی. شجرہ بھی ہے, حسب بھی ہے, نسب بھی ہے, نور بھی ہے. میرے آقا فرماتے یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لمی ودمہ دمی ھذا مفرج القلوب عنی ھذا صدرہ وسیفہ بل لعنۃ اللہ علی اعدائہ. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے, علی کا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت علی کا گوشت, علی کا خون میرا خون, میرا خون علی کا خون. یہ اللہ کا شیر ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے. بسو سمجھو گے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ سیف اللہ ہے, یہ ہر غم ہر مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا ہے. اور علی کے ہر دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار. یارو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو, اس کا مطلب ہے علی اللہ فرماتے علی میرا گوشت, علی دمی, علی میرا خون, علی روحی, علی میری روح, علی نفسی, علی میری جان. تو رہ گئے کوئی تو ہی یار, بولو یار. بس میں دو لینے دے رہا ہوں, اس کا مطلب ہوا یہ نور والے باقی سرسال والے. اب آخری نچوڑ دینے لگا ہوں. حضور علیہ السلام جب آخری خطبہ دیا, آخری ایڈریس جو ہے, لاسٹ ایڈریس آف ہولی پرافٹ, یہ بچے جو پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے, محمد پیس بھی اپان ہے, 1.25 لاکھ کمپینین صحابہ نظروں کے سامنے آخری خطبہ حضور علیہ السلام. اور اس پہ میں نے کوئی 150 ترک بیان کیے, نیٹ پہ میرا لیکچر پڑا ہوا ہے, آپ سن سکتے ہیں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. اس حدیث کو کوئی مائی کا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا. آخری خطبہ حضور کا, توجہ میری طرف رکھیے, سامنے مجمع کی نکاح ہے, وہ صحابہ کا یار. سننے والے کون ہیں؟ صحابہ, یعنی سامعین صحابہ اکرام مقرر تاجدار کائنات. اور آخری تقریر حضور علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا تم ماں کو جا کے مدینہ میں بیچتے تھے, میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. بیٹی کو پیدا ہوتے دفن کرتے تھے تم, میں نے بیٹی کو گھر کے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے, شراب بین. کعبے کا ننگیوں کے طواف کرتے تھے, اس کو بتوں سے پاک کر دیا, عبادت گاہ کر دیا. شراب پیتے تھے بین, غریب کو, مسکین کو, کمزور کو, یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ اس صاحب کو محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ہے. میں تمہیں سنوار کے نکھار کے اب میں جا رہا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں حضور پاک ایویں چھڈ گئے. دسو مولوی صاحب کہتے ہیں ایویں, کوئی جانشین نہیں چھوڑا, کوئی وصی نہیں چھوڑا, کوئی نائب نہیں چھوڑا. اور میں کہا بھائیا ایویں تے مسجد دا مولوی نہیں چھڈدا, اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے یار. وہ ایویں تے پرنسپل نہیں چھڈدا, اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے. ایویں نہیں چھڈ کے گئے. فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم امرین وفی روایت انی تارک فیکم خلیفتین. ہائے ہائے میرے آقا فرماتے لوگوں میں جا رہا ہوں, تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. 2 بھاری ثقلین, کائنات سے بھاری وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں, 2 خلیفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ خلیفے کوئی لفظ نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں مجھ سے مناظرہ کرو تو کیا خلیفے رہا ہے. میں نے کہا تیری علمی سطح بھی پتہ چل گئی, خلیفے تو لفظ ہی کوئی نہیں. 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں, 2 امر دے کے جا رہا ہوں, اولے الامر دے کے جا رہا ہوں. بڑی خاص بات میں نے دینی ہے. حضور فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں, تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بغیر ہاتھی اور پختی کے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 امرین دے کے جا رہا ہوں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اگر دونوں کو پکڑو گے, تمسک دونوں کو اگر پکڑ لو گے, تھام لو گے, لن تضلوا, تم میرے بعد پھر گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے آخری حدیث دیں گے, توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے. میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں کو پکڑنا ہے میرے جانے کے بعد. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت. نہیں یتفرق حتی یرد علی الحوض, قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے رہیں گے اور حوض کوثر پہ جڑے ہوئے آئیں گے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, آپ پڑھے
پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, میرے سر کا تاج ہے. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ صحابہ سے. بولو یار, یعنی بڑے سے لے کے چھوٹے تک, پہلے سے لے کے آخر تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے ادھر. صحابہ کرام جو موجودہ وقت کے غوث ولی کتب سب سے افضل ہے. توجہ میری تو رکھنی ہے. حضور فرما رہے ہیں میرے جانے کے بعد ان کو پکڑنا ہے, یعنی اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہے, اس دہلیز پہ آنا ہے, اس چوکھٹ پہ آنا ہے, سر جھکانا ہے. اگر ان کو تھامو گے, پکڑو گے, تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. بس اینی بھی گل نہیں جو سمجھ آ گئی. ہاتھ جوڑ رہا ہوں مفتی جی, اہل بیت وہ ہستیاں ہیں, اگر اہل بیت کا دامن صحابہ نہ پکڑے, اگر اہل بیت کا دامن صحابہ نہ پکڑے مولوی جی, وہ ان کو ہدایت نہیں ملتی. وہ زید بکر کی کیا اوقات ہے؟ اہل بیت سے منہ موڑا, وہ حاجی تو ہو سکتا ہے, وہ زاہد عابد بھی ہو سکتا ہے, وہ علامہ مفتی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اہل بیت سے منہ موڑ لے, حضور کے فرمان کے مطابق جس زبان میں خدا بولتا ہے اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. خبردار خبردار, ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اب اگلا نقطہ, نور والے سنسال والے, بس بات ختم. قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے ہیں, یہی کہا نا حضور نے. کوئی ضعیف روایت لے آؤ میرے سامنے کہ حضور نے کسی اور کے بارے میں کہا ہو اے فلانا تے قرآن جڑے ہوئے نہیں سمجھو یار. میں ایک بات سمجھاتا ہوں, کوئی بچہ قرآن لے اور اس کے ساتھ سائنس کی کتاب جوڑ دے, انگریزی بھی جوڑ دے, بچہ ساتھ جوڑ دے, اس کو اٹیچ کر دے, نتھی کر دے, جوڑ دے, مولوی صاحب کی طرف فتویٰ آ جائے گا. گستاخی, قرآن کی گستاخی, پتہ نہیں وہ واجب القتل بھی کہہ دیں, ہو سکتا ہے مولوی صاحب کافر بھی کہہ دیں. وہ شہر کا شہر جو مسلمان بنا پھرتا ہے, نہ جانے کون کب مار دے کافر کہہ دیں. شہر کا شہر جو مسلمان بنا پھرتا ہے, مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیواروں پہ لکھواتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے. اگر کوئی بندہ قرآن اور سائنس کو جوڑ دے, گستاخی ہے نا, بولو جا. کہیں گستاخی اس لیے کہ قرآن ہے پاک اور انگریزی کی یا سائنس کی کتاب ہے ناپاک, اس میں کیا کیا اور پاک کے ساتھ جوڑ دیا, بید بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ دو قرآن لیں, دونوں کو جوڑ دیں, یا ایک قرآن کے اوپر 3 4 5 7 رکھ دیں, کوئی فتویٰ آئے گا؟ بولو جا. اس لیے نہیں آئے گا, دونوں ایک جیسے ہیں. ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار, بھائیا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا نا جو قرآن جیسا ہو. میں ایک جملہ دے رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے, قرآن تو ہی بتا کہ تو کیسا ہے, تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کون تیرے جیسا ہے. کے ساتھ جڑے گا وہی جو قرآن جیسا ہے. اب قرآن کی صفت ہے پرماننٹ پاک ہونا. جب قرآن پڑھتے ہیں پاک ہے کہ نہیں, جب بند کر کے رکھتے پاک نہیں رہتا, پاک رہتا ہے. قرآن کھلا ہو پاک, بند ہو پاک, مسجد میں ہو پاک, امام بارگاہ میں ہو پاک, شیعہ نے پکڑا ہو پاک, سنی نے پکڑا ہو پاک, عیسائیوں نے پکڑا ہو پاک, یہودی نے پاک. قرآن ہے پرماننٹ پاک, پرماننٹ پاک ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ ناپاک نہیں ہو سکتا. آ میری طرف پھر 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو. کسی سیاسی کی بیٹی کیوں نہ ہو, یہ میں شریعت دے رہا ہوں, کسی کے باپ کی وراثت نہیں, شریعت مصطفیٰ دے رہا ہوں. وہ جب مخصوص ایام میں ہوتی ہے, قرآن کو نہیں پکڑ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی. ان کی شرط ہے طہارت, جب تک پاک نہ ہو قرآن نہیں پکڑنا, پاک نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتی, اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی. بولو یار, ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. آپ جو کہتے ہیں سارے ایک ہو جائے, کہتے ہیں 5 تن پاک نہیں کہنا, 7 تن پاک کہنا. یہ جو 7 تن والے ہیں
آؤ میری طرف، میں ایک سوال کرتا ہوں، لڑائی نہیں کرنی. جو کہتے نہیں سارے ایک ہو جائے. اس سے ایک سوال کرتا ہوں، مفتی جی، علامہ جی، حاجی جی، قاری جی، تیری بیوی کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں، تیری بہن کے ہاں کوئی ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت آ جائے، تو ایمبولینس والے کو کال کرے، بہن کو، بہو کو، بیٹی کو، بیوی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل. وہ آگے سے ڈرائیور کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مولوی جی تہاڈی مت ماری گئی ہے، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے ہوتے جو پیدا ہوتا ہے میں اور آپ، پیدا ہونے والا ناپاک، کرنے والی ناپاک، لباس ناپاک، جگہ ناپاک. جب تک وہ نفاس سے نکلنا چاہے گا شریعت دے رہا ہوں. لو جی مولوی جی اینی کوئی اوقات ہی میری تیری تے تیرے وڈیاں نے. امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ اٹھاؤ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے. کمالی صاحب اتنی بڑی روایت، اور امام سیوطی اہل سنت کے بے شمار محدثین نے لکھا، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ امام سیوطی وہ تھے جن کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت ہوئی. وہ حضور سے حدیث کا پوچھ لیا کرتے تھے، تو یہ حدیث نہیں پوچھی. ہائے ہائے، اور تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں مقام زہرا کیا ہے. ادھر مولا حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا، چلو مولوی صاحب کی بات کر لیتے. ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز ادا کی. سرکار حسین بادشاہ تشریف لائے، نماز ادا کی. حتی لا تفوتھا الصلاۃ فکذالک سمیت زہرا. جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہ ہو اس کو فطور زہرا کہتے ہیں. اب کتنے گئے سارے ایک کو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ نور والے ہیں، ان کا معاملہ اور. میں سیاستہ دیتا ہوں یار. حضور علیہ السلام نے اس طرح صحابہ اکرام کا جمع غفیر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کو سیاستہ. میرے آقا نے فرمایا تم جب ناپاک ہوتے ہو کبھی پاک ہوتے ہو. یہ ناپاکی سے پتہ کیا معنی لے رہا ہوں؟ پیچھے سے کوئی فتویٰ نہ لگا دے علامہ صاحب بے ادبی کر گئے صحابہ. یعنی جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں تھے. قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طہارت نہ لے لیں. حضور فرماتے ہیں جب تم ناپاک ہوتے ہو پھر بھی اللہ کے گھر میں آ جاتے ہو. یعنی کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک. بس حضور فرما رہے ہیں یہ جو کبھی کبھی والے ہیں، یہ جو کبھی کبھی والے حضرات، اوے کبھی کبھی والوں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے ایک کل تو اپنے بوئے باریاں بند کر لو. اس مسجد میں ہاں علی آ سکتا ہے، پاک زہرا، حسن، حسین، یعنی یہ آ سکتے ہیں. ان کو نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ یہ پرماننٹ پاک ہے. جب یہ اعلان ہوا تو چیم گوئیاں ہوئی. جب چیم گوئیاں ہوئی، چیم گوئیاں شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے بند کروائے ہیں. اس پہ اگر مگر کرنے والوں، بس میں مسائل چھوڑ رہا ہوں، اس پہ اس وقت کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کے کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے پاک زہرا کا دروازہ کھولا. اب لڑائی کرنی ہے تو اس سے کرو. لڑائی کرنی ہے تو دو بیٹیاں جو کائنات کی سب سے معزز بیٹیاں، جو اپنے دور میں باپ کے لیے عزت کا باعث بنی، فخر کا باعث بنی. اور ایسے حالات میں جب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا ہے. ایک تاجدار کائنات کی پاک بیٹی ہے، پاک فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور دوسری پاک بی بی کی پاک بیٹی ہے سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا. دو آنا بیٹیاں، عرفہ بیٹیاں، منزہ، کائنات کے لیے رول ماڈل بن جانے والی. حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، بنات الرسول. دیکھو امت کا حال دیکھو.
کرتوت دیکھو، مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری امام تک، امام حسن عسکری تک دیکھے، کسی ایک شخصیت کو بھی شہید کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ اجر رسالت دیا ہے، بولو یار یہ اجر رسالت۔ حضور فرما کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں میری فاطمہ کا خیال رکھو، میں جا رہا ہوں میرے علی کا خیال رکھو، میں جا رہا ہوں حسن و حسین کا خیال رکھو، ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، کسی کو میرا حیا نہ ہوگا، اے اللہ کے حیا نہیں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میرے آقا یہ فرمان سنا کے گئے، یہ پیغام پہنچا کے گئے، کچھ نہ کچھ تو میرے آقا کی پاک نظریں دیکھ رہی تھی نا، تو کیا اجر رسالت دیا ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام کے ظاہر جانے کی دیر تھی، حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہوا ہے، ظلم تو بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا، مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا ہے۔ وہ شہید کرنے والے کون تھے؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، آج بھی ان کے پیروکار ہیں جو اہل بیت کے دشمنوں کو جنت میں گھسیڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے مختار سقفی آخری ایک لائن ہے پھر کبھی سے، مختار سقفی جب قاتلان حسین کو واصل جہنم کرتا تھا تو ان سے ایک سوال کرتا تھا کہ جب تم نے میرے مصطفیٰ کی آل کا سارا کچھ لوٹ لیا، ابائیں چھین لی، کبائیں چھین لی، مال و زر لوٹ لیا، تو خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ خیمے بھی بڑے قیمتی تھے۔ تو ہر ایک کوفی وہ لعنتی جواب دیتا، حضور علیہ السلام کی پاک بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج چھپ جائے، ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا رہے، جبریل امین گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ کرے، وہ ایک خیمے میں چپٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے بڑے پتھر پھینکے، بڑے نیزے مارے، بڑے تیر پھینکے، ہم نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کی چادریں لوٹنے کے لیے خیموں کو